اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو عظیم قوتوں سے نوازا ہے۔ ایک ہے جس کو ہم قوت عمل کہتے ہیں اور دوسری ہے جسے ہم قوت برداشت کہتے ہیں۔ قوت عمل سے انسان بڑے بڑے کام سر انجام دیتا ہے، لیکن یہ قوت عمل جو ہے بیکار ہو جاتی ہے اگر انسان میں صبر نہ ہو اور استقامت نہ ہو۔ صبر ایک انتہائی زبردست مگر خفیہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے انبیاء کرام علیہم السلام نے طوفانوں کا سامنا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انتہائی کرب ناک لمحات کو عبور کیا، نہ صرف جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے بلکہ مدینہ میں بھی جو منافقین ہیں ان کے ہاتھوں، اور اسی طرح اولیاء کرام علیہم الرحمہ نے نفس امارہ کے خلاف جو جنگ جیتی اس کے پیچھے بھی انہی ہتھیاروں کا ہاتھ ہے۔ صبر ہمارے ہاں صرف بیٹھے رہنے کو سمجھا جاتا ہے، بے عملی کو سمجھا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ صبر جو ہے ایک روحانی جدوجہد ہے، ایک قلعے کی سی چیز ہے جو انسان کو ہر طوفان میں محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، صبر سے اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہتھیار ہمارے ہاتھ میں تھما دیے جو زندگی کی ہر مشکل میں ہمارے کام آ سکتے ہیں، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ اچھا، صبر سے مراد یہاں پر صرف کسی تکلیف پر راضی رہنا نہیں ہے، اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک اطاعت پر صبر ہے، یعنی عبادت اور نیکیوں کو جاری رکھنا، چاہے نفس جتنا مرضی آگے سے کوشش کرے کہ ہم یہ کام نہ کریں، اور اس کو انتہائی گراں گزرے۔ پھر گناہ پر صبر، کہ گناہوں سے بچنے کے لیے نفس کو جب روکے رکھتے ہیں ہم تو یہ بھی صبر ہے۔ پھر مصیبت میں صبر، یعنی کوئی تکلیف ہے اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور بے صبری نہیں کرنا۔ اب نماز کا ذکر آپ دیکھیں صبر کے ساتھ کیا گیا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک روحانی غذا بھی ہے، یہ صرف فرض یا سنت یا نفل نہیں ہے، یہ ایک روحانی غذا بھی ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے، اور صبر کی جو قوت ہے اس کو بھی یہ تازہ کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اسے ایک یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی مشکلات کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اب جب کہا گیا کہ اللہ ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہاں تو اللہ کی ایک خاص تائید حاصل ہو گئی، نصرت حاصل ہو گئی، اللہ کی محبت کا یہاں پہ اظہار ہو گیا۔ تو صابر کون ہوا؟
صابر وہ ہوا جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خود، اس سے بڑی کامیابی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو آیت ہے اس میں خصوصی طور پہ اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسی کیسی مشکلات اور کیسی کیسی آزمائشیں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بلکہ آپ کے اصحاب مبارک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر بھی آئیں مشکلات، آزمائشیں، اور خصوصاً مکی زندگی میں تو ایسے ظلم ہیں کہ بیان کرتے ہوئے انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں صرف اس تکلیف کا سوچ کر کہ جس تکلیف سے صحابہ گزرے، اور بہت سو نے شہادت جو ہے ان کو بھی نصیب ہوئی انہی تکلیف کے ذریعے سے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کتنے کمزور ایمان ہیں ہمارے، چھوٹی سی کوئی تکلیف چاہے وہ جسمانی قسم کی ہو یا کسی اور انداز میں ہو، جب ہم پر آتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم فوری طور پہ شکوہ کرنے لگتے ہیں، ہم فوری طور پہ اللہ کو پکارتے ضرور ہیں لیکن اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، اللہ کو اس طرح پکارتے جیسے کہ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ یہی تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہمارا کتنا مضبوط ہے اگر ہم اللہ کو پکاریں، مدد کے لیے پکاریں۔ ہم کہتے ہیں رو کے گڑ گڑا کے، ہمارے یہاں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے بلک بلک کے روئیں، تو پھر تو ہمارا ایمان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے، بھلے کمزور ہو، لیکن اگر ہم گلہ کریں اور اللہ سے یہ سوال شروع کر دیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ ہم نے اگر اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو ہم میں سے اکثریت مسلسل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشغول ہے، قدم قدم پر ہم یہ کام کرتے ہیں، اور ہمارا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ دنیا ہے، دنیا میں معاملات ایسے ہیں، ہمیں ایسے ہی چلنا پڑتا ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ایسے چلنا نہیں پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ دیتا ہے لیکن چونکہ اس راستے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو دوسرا راستہ ہے دنیاوی یہ آسان راستہ ہے، اس پر چلتے ہیں۔ یعنی بھروسہ اللہ پہ نہ ہوا، بھروسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ نہ ہوا، بھروسہ دنیاوی جو اسباب ہے ان پر ہو گیا، یہاں پہ ایمان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ جہاد میں مشکل حالات دیکھے صحابہ نے، منافقین کی جو سازشیں تھیں وہ دیکھی، یہودیوں کی سازشیں وہ دیکھی، اندرونی کمزوریاں دیکھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے، جو عمل ہے، وہ کیا ہے؟ کیا آپ کو غم نہیں کبھی ہوا؟ کیا آپ پہ کبھی مشکلات نہیں آئیں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نماز کی طرف رجوع کیا، آپ جہاں تکلیف محسوس ہوئی فوراً کھڑے ہو گئے، جہاں کوئی غم ہوا فوراً کھڑے ہوئے۔ غم اور تکلیف میں روئے بھی، ہمارے پاس احادیث مبارکہ موجود ہیں، جب تکلیف بہت ہوئی آپ روئے، رونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے رونا اصل میں تو اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کا اظہار ہے، لیکن ہم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں بنا لی ہیں، مرد ہو کر روتا ہے۔ کیوں مرد کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ مرد رو لے تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ اپنے رب کے سامنے رو رہا ہے، کسی کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس کو سمجھتے رہے کمزور ہے، سمجھتے رہے، آپ کے سمجھنے سے یا میرے سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل تو بات یہ ہے کہ رب کیا سمجھتا ہے۔ اگر اس کا رونا رب کو پسند آ گیا تو پھر اس کو وہ نواز دے گا، کھلا نوازے گا۔ پھر بہت سے لوگ جو ہیں
ان کے نزدیک صبر کی تعریف کچھ اور ہے. وہ لوگ صبر اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے. کی کریے جی؟ چلو صبر کر لیں. کچھ کر تو ہم سکتے نہیں, چلو صبر کر. یہ صبر نہیں ہوتا. صبر تو وہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم کچھ نہ کریں. ہم کسی کے ساتھ اگر اس نے ہمیں تکلیف دی ہے تو باقاعدہ بدلے میں اس کے ساتھ کچھ برا کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہ کریں, ہم صبر کریں. ہم کہیں کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر ہم نے صبر کیا, ہمیں تو نواز دے. اس کے لیے بد دعا نہ کریں, لیکن اپنے لیے نوازش مانگ لیں. تو یہی صبر ہے اصل میں. صبر یہ نہیں ہے کہ میں نے صبر اس لیے کیا کہ اب میں کچھ کر نہیں سکتا تو چلو صبر کر لیتے ہیں. یہ ایک اچھا خاصا جہاد ہے. اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے صبر کے لیے, اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے, شیطان سے لڑنا پڑتا ہے صبر کے لیے. غصہ آتا ہے, شدید غصہ آتا ہے, اس کو آپ نے قابو کر لیا, آپ نے خاموشی اختیار کر لی, یہ صبر ہے. آپ آگے سے بول سکتے تھے, آپ نہیں بولے, یہ صبر ہے. نہ صرف صبر ہے بلکہ یہ جہاد ہے. دل گناہ کی طرف مائل ہوا, دل برائی کی طرف مائل ہوا, لیکن اپنے آپ کو ہم نے روک لیا, یہ صبر ہے اور یہ جہاد بھی ہے. پھر کوئی مشکل آ گئی, بجائے اللہ سے شکوہ کرنے کے ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی نقصان ہو گیا, ہم نے کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ صبر ہے اور یہ جہاد ہے. کہا جاتا ہے کہ صبر ہے کہ بندہ مصیبت کو برداشت کرے اور اللہ سے گمان اچھا ہی رکھے. جہاں ہم نے اپنے لحاظ سے تو صبر کیا, لیکن اللہ سے ہم نے گمان جو ہے وہ اچھا نہیں کیا, وہاں پہ وہ صبر بھی نہیں ہے اور کمزور ایمان بھی ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی بھی ہے. یعنی صبر کے پھر رکن ہو گئے, اور وہ رکن کیا ہوئے؟ ایک برداشت, تکلیف کو قبول کرنا, اس سے بھاگنا نہیں, اور دوسرا اللہ پر یقین رکھنا, اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ وہ جو کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے انسان کی. اور ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو دیکھیں غور سے اور بالکل بغیر تعصب کے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی زندگی میں, ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے ایسے موقع ملیں گے کہ جس وقت ہم کہیں گے کہ الحمدللہ اگر وہ وہاں پہ بات ہو گئی ہوتی تو شاید یہ نہ ہوتا. اور بہت سے ایسی باتیں ہوتی. اسی لیے حدیث شریف میں ایک بڑی دلچسپ بات آئی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور ریاض الصالحین کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے, اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے, اور اس کا سارا ہی معاملہ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھلائی ہوتا ہے. اور یہ بات صرف اور صرف مومن کے لیے خاص ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے کئی بار کہہ چکے, اور کئی بار نہ صرف یہ کہہ چکے بلکہ مسجد حاضہ کی پہلی جو گفتگو تھی ہماری, اس میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا مسلمین کا, مؤمنین کا, محسنین کا. تو ہم صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہے, ہم مومن کی بات کر رہے ہیں. مومن جو ہے اس کے ساتھ ایک خاص بات ہے اس حدیث کے مطابق, جب اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے, اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اور یہ جو صبر جب کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یہ مومن کی پہچان, جتنی مختلف احادیث میں مومنین کی پہچان بتائی گئی ہے, اس میں سے یہ دو باتیں جو ہیں یہ بڑی خاص نشانیاں ہیں. اور یہ جو مومن ہوتا ہے نا, یہ ہر وقت فائدے میں رہتا ہے. ایک اچانک ابھی ایک لمحہ پہلے ایک بات یاد آئی. ایک دفعہ ایک صاحب, آپ موجود تھے ہمارے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, تشریف لائے, کہنے لگے کہ جی میری بیٹی جو ہے تمام علاج کرا کے دیکھ لیے, کوئی بیماری نہیں پکڑی جا رہی, کچھ پتہ نہیں چل رہا, اس کے آہستہ آہستہ ہاتھ اور پاؤں مڑتے جا رہے ہیں اور وہ مکمل اپاہج ہو چکی ہے, اور وہ سوائے
اپنے زبان کے دیکھنا، بولنا، سننا، سونگنا، ہاتھ پاؤں سے وہ بالکل اپاہج ہو چکی ہے. اور وہ والد رو رہا تھا، کہنے لگے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب بھی میں اپنی بچی سے پوچھتا ہوں میرا بیٹا کیسا ہے، تو ویسے اوپر ہاتھ کو اشارہ کر کے کہتی ہے میں ٹھیک ہوں. اللہ اکبر. اور ہر وقت اس کی زبان پہ درود شریف ہوتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. بچی کہنے لگے غالباً 8، 9، 10 سال کی بچی ہوگی. وہ کہتے ہیں ہم ماں باپ اس کی حالت دیکھ کے روتے ہیں، لیکن اس سے جب بھی ہم پوچھتے ہیں تو وہ مسکراتی ہے، ہمیشہ مسکراتی ہے اور ایسے اوپر کے کہتی ہے اللہ کا شکر. ایسے بھی ہیں ہمارے پاس لوگ. ایمان اب اس کو اگر دنیا میں کچھ نہ بھی ملا تو آپ سوچئے کہ آخرت میں اس کے لیے کتنے بڑے انعامات اللہ نے رکھے ہوں. اور اس بچی کے ساتھ ماں باپ حسن سلوک کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس بچی کے صدقے میں ان ماں باپ کو کتنا بڑا صلہ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. تو جب وہ خوشی میں شکر کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر کہ جو کچھ بھی میرے پاس نعمتیں ہیں وہ میری وجہ سے نہیں ہے، مجھ میں کوئی لیاقت نہیں ہے، مجھ میں کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہے، بلکہ یہ تو میرے رب کا انعام ہے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. اور مصیبت میں جب صبر کرتا ہے تو وہ اصل میں اعتراف کرتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور صبر کے بدلے اللہ بے حساب ثواب دیتا ہے. اور جو غیر مومن ہے، اب یہ دو خوبیاں مومن کی ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ غیر مومن جو ہے اس کی پھر یہ خوبیاں اس کے الٹ ہو جائیں گی. یعنی جب خوشی ہوگی تو اس میں تکبر آئے گا، غرور آئے گا، اس کو لگے گا کہ میں نے یہ کیا ہے، اس کو لگے گا کہ مجھ میں یہ صلاحیت تھی کہ میں نے یہ کام کیا تو یہ مجھے ملا ہے. اور جب مصیبت آئے گی تو وہ شکوہ کرے گا اور وہ بے صبرا ہو جائے گا. اسی لیے یہ جو 3 قسمیں ہم نے بیان کی، علماء کرام علیہم الرحمہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ اطاعت پر صبر، کہ عبادت کی پابندی دیکھتے ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، حالانکہ آسان نہیں ہے، نفس اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے قسم کے بہانے تراشتا ہے، اچھا ایسے کر لیتے ہیں، اچھا ویسے کر لیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہم نے کہا معصیت پر صبر، کہ اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. اور پھر اسی طرح ہم نے کہا کہ جو بلا ہے اس پر، اب یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں ہمارا نفس اور شیاطین یہ بیچ میں شامل ہیں. کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی قریبی جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، لیکن اگر اللہ کی مشیت پہ راضی رہے اور اللہ سے گڑ گڑاتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے، اور یہ قرآن کا جو الفاظ ہیں قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بھی اس مفہوم میں الفاظ ہیں، اگر ان پہ ایمان رکھے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ تمام قسم کی جو مسائل ہیں ان سب پر صبر جب کرتے ہیں تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی تقوی سے نواز دیتا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا ثبوت اور امتحان جو ہے وہ غصہ کی حالت میں ہے، کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور وہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر غصہ آئے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پھر بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جاؤ. ابو داؤد کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ابو داؤد کی کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس لیے جب غصہ آئے وضو کرو. تو ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں فوراً غصہ آیا تو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی جائے. کھڑے ہیں تو ہم بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں تو ہم لیٹ جائیں. اگر لیٹنے کی گنجائش نہیں ہے وضو کر سکتے ہیں وضو کر لیں.
وضو نہیں کر سکتے، پانی تھوڑا ہے، ہاتھ منہ دھو لیں، کیونکہ اس سے جو غصہ ہے، اس کے جو بھی آگ ہے، تپش ہے، شعلے ہیں، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ بجھ جائیں گے۔ یہ جو صبر ہے، اس کے دنیا میں بھی بڑے فوائد ہیں اور اس کے آخرت میں بھی بڑے فوائد ہیں، اور قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ نے بے تحاشا مختلف موقعوں پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ایک تو یہی بات کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ قرآن مجید میں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اللہ بغیر حساب کے جو ہے وہ اجر دیتا ہے۔ پھر انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان کے جو گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ جھڑتی ہیں، انسان اپنے موجودہ روحانی مقام سے ترقی کرتا ہے، اس کے اوپر جاتا ہے، اس سے ترقی کرتا ہے اور اوپر جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب کے اندر سکون جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور آپ روئے، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تو اس کو ہم بے صبری اور بے چینی میں نہیں لے کے جائیں گے، یہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، ورنہ اللہ کا جو کرم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو انسان کا دل ہے اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے اور شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔